السلام علیکم دوستو، ارشد امان ہومی اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنی ویڈیو ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو بیسیکلی کمرشل انویسٹمنٹ کے اوپر ہے۔ ہمیں اکثر دوست کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، جیسے شاپ کوئی لینی ہے یا کمرشل پلاٹ لینا ہے، اپارٹمنٹ لینا ہے یا کمرشل میں کسی طرح سے کارپوریٹ آفس لینا ہے۔ تو اکثر دوست ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک کمپلیٹ سیریز اس پہ بنائیں تاکہ دوستوں کو آئیڈیا ہو کہ اگر وہ کمرشل میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو انہیں کس طرح کی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اور کون سی انویسٹمنٹ میں ROI بہتر ہوتا ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کروں جہاں پہ مجھے ریٹرن بہت بہتر ملے، اور کمرشل میں اسپیسیفکلی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے جو اس پہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کے طور پہ۔ ان کے مائنڈ میں رینٹل انکمز ہوتی ہیں کہ ایک پینشن کے طور پہ ایک ایکسٹرا انکم ہمیں آتی رہے گی۔ کچھ لوگ ریٹائرمنٹ فنڈ کے طور پہ اسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ کمرشل میں انویسٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں، چاہے انسٹالمنٹ پہ کوئی شاپ لے لیتے ہیں یا اپارٹمنٹ لے لیتے ہیں یا آفس لے لیتے ہیں، اور جب وہ اپنے کیریئر کے مڈ میں ہوتے ہیں تو وہ پراپرٹی آلریڈی ان کی انکم جنریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ کیریئر ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ کمرشل کی انویسٹمنٹ، ان کا ایک پورٹ فولیو، ایک بہت اچھا پورٹ فولیو بنا ہوتا ہے، ان کی ملٹیپل کمرشل انویسٹمنٹ ہوتی ہیں، اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں انکم کہاں سے آئے گی، ہمارے گھر کے ایکسپنسز کس طرح سے کور ہوں گے۔ تو ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے جو کمرشل میں انویسٹمنٹ میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ تو ہم یہ نئی ویڈیو سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آلدو یہ ہمارے ٹاپک کافی لمبے جائیں گے کیونکہ اس وقت جیسے آپ کو آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بھی بہت فوکس کر رہی ہے انویسٹمنٹ کے اوپر اور کمرشل انویسٹمنٹ کے اوپر، اور اسپیسیفکلی یہاں پہ اسلام آباد میں انڈسٹریل اکنامک زون بننے جا رہے ہیں، ایروٹرپلس بننے جا رہے ہیں، ایکسپو سینٹر اور ایجوکیشن سٹی بننے جا رہے ہیں۔ تو کمرشل کا ایک بہت وسیع ایریا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کمپلیٹ ایریا کو کور کریں اور اس پہ اسپیسیفکلی انڈیویجول ویڈیوز بنائیں تاکہ آپ کو میکسیمم انفارمیشن ملے اور ان انفارمیشن کے بیسس پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکیں۔ آج جس ٹاپک کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں کمرشل انویسٹمنٹ میں، وہ شاپس کا ہے کہ مثلا آپ اگر کسی شاپ میں انٹرسٹڈ ہیں، شاپ اپنی بنانا چاہ رہے ہیں، تو کیا چیزیں ہیں، کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھنے ہوتے ہیں۔ مثلا شاپ کا جو سیگمنٹ ہے، اس میں جو انویسٹرز آتے ہیں اس میں اسمال انویسٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں مڈل لیول کے انویسٹرز بھی شامل ہوتے ہیں، اور اس میں ہائر لیول کے انویسٹر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسمال لیول کے انویسٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں تو چھوٹے سائز کی شاپس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ رینٹل انکم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اسپیسیفکلی اوورسیز پاکستانیز کے ہم ابھی پاکستان میں کوئی شاپ لے لیتے ہیں اور اگر کسی سٹیج میں ہمیں پاکستان واپس جانا ہوتا ہے تو ہم اسی شاپ میں جا کے اپنا بزنس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کا وائی کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ شاپ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ کیوں شاپ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا آپ نے رینٹل انکم لینی ہے، آپ نے کسی برانڈ کو رینٹ پہ دینا ہے، کوئی ایسا مائنڈ میں آپ کے برانڈ ہے جس کو آپ انوائٹ کر سکیں اپنی شاپ کے اندر، آپ نے کسی بینک کو دینا ہے، کسی کمیونیکیشن، کسی موبائل فون کی فرینچائز کو دینا ہے، لانگ ٹرم لیز کے اوپر دینا ہے، تو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ان فیکٹرز کو اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اس پہ ورکنگ کر لیں کہ آپ شاپ میں کیوں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آپ شاپ میں انویسٹمنٹ کریں، چاہے کسی بھی پروجیکٹ میں، آپ چھوٹے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا آپ بڑے پروجیکٹ میں، میگا مال میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو ہمیشہ اپنے مائنڈ میں ایک تو فٹ فال رکھیں۔ فٹ فال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ آتے ہیں، ڈیلی کتنے لوگ آتے ہیں شاپنگ کے لیے، یا ایئرلی اس مال میں، جس مال میں آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں فٹ فال، ایئرلی کتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گوگل پہ ڈیٹا دیکھنی ہے تو آپ کو دبئی میں ایمریٹس مال اور مال آف دبئی، اس کا فٹ فال آپ کو پتہ چلے گا کہ ایئرلی کتنا فٹ فال وہاں پہ ہوتا ہے، اور فٹ فال ایک کی فیکٹر ہوتا ہے کمرشل کی انویسٹمنٹ کے اندر۔ تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔
پھر ود ان دا پروجیکٹ، جیسے آپ اگر کسی مال میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں تو اس مال میں آپ کی شاپ کی لوکیشن کیا ہوگی، آپ کا جو ویو ہوگا شاپ کا وہ کس طرح سے ہوگا. مثلا ہمارے ایک کلائنٹ ہم نے ریسنٹلی ان کی انویسٹمنٹ یہاں پہ ایک کمرشل پروجیکٹ میں کرائی، اور کمرشل پروجیکٹ کی جو مین انٹرنس ہے اس سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو فرنٹ پہ ان کی شاپ آتی ہے، فرنٹ ویو ان کا اوپن ہے. جب بھی آپ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں تو سامنے ان کی شاپ نظر آتی ہے. تو اس طرح سے لوکیشن بہت اہم ہوتی ہے کہ کس لوکیشن پہ آپ شاپ لے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی ایسا آئیڈیا ہے کہ آپ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد وہاں پہ اپنا بزنس کرنا چاہیں یا آپ کوئی برانڈ لے کے آنا چاہیں تو کس طرح کا برانڈ آپ کے مائنڈ میں ہے. مثلا اگر آپ فیشن سے ریلیٹڈ کوئی برانڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ کویسچن اپنے آپ سے پوچھیں کہ جہاں پہ میں شاپ لے رہا ہوں کیا یہاں پہ کوئی فیشن سے ریلیٹڈ برانڈ آنے کو ریڈی ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ایک کویسچنر آپ بنائیں گے اور جب اس پہ آپ ورکنگ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو آئیڈیا کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو ایک پکچر کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی کہ کون سا ایریا میرے لیے بہتر ہے شاپ کی انویسٹمنٹ کے لیے اور مجھے کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں شاپ میں انویسٹمنٹ کے لیے. اب جو آخری یا تھرڈ ہے فیکٹر وہ یہ فیکٹر ہے کہ آپ نے ٹائم لائن دیکھنی ہے. مثلا کہیں پہ ایسی جگہوں پہ شاپ نہیں لینی جہاں پہ ارد گرد آبادی نہیں ہے، ٹھیک. اور ریڈی میڈ شاپ اگر آپ لینے جا رہے ہیں تو کہیں پہ بھی ایسی جگہ پہ نہ لیں جہاں پہ آپ کے ارد گرد آبادی نہیں ہے. کیونکہ اسپیسیفکلی اگر ہم بات کرتے ہیں نئی سوسائٹیز کے حوالے سے تو سب سے پہلے وہاں پہ ریزیڈینشیل ہاؤسز بنتے ہیں، ریزیڈینشیل جو پلاٹس ہیں وہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر کمرشل ڈیولپ ہوتا ہے اور کمرشل پہ ریٹرن آنا شروع ہوتا ہے. اور آپ کے مائنڈ میں اگر ہو کہ ہم نے کوئی برانڈ لے کے آنا ہے تو اس برانڈ سے ریلیٹڈ آپ کی ورکنگ ہونی چاہیے کہ اس برانڈ کی بیسک ریکوائرمنٹ کیا ہوں گی، اس ایریے میں کیا وہ آلریڈی کوئی برانڈ ہے اس سے ریلیٹڈ یا نہیں ہے. کیش اینڈ کیری اسٹور اگر آپ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کسی اور کیش اینڈ کیری اسٹور کے ساتھ لانگ ٹرم لیز پہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کیا وہ کیش اینڈ کیری اسٹور ریڈی ہوگا یہاں آپ کی شاپ میں آنے پہ کہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک کیس ہے، پریکٹیکل کیس ہے. ایک فیشن برانڈ ہے، لیٹس اسیوم کہ زارا ہے، شاید وہ زارا نہیں ہے لیکن زارا کی طرح کا فیشن برانڈ ہے. انہوں نے ایک جگہ پہ اپنے برانچ اوپن کرنی تھی. جو فیشن کمپنی تھی اس کا پریزیڈنٹ اور اس کا وائس پریزیڈنٹ ورکنگ کر رہے تھے کہ ہمیں کہاں پہ برانڈ یہ اوپن کرنا چاہیے، ہمیں برانچ کہاں پہ اوپن کرنی چاہیے. تو انہوں نے ٹیکنیک کیا یوز کی کہ وہ اسپیسیفک انہوں نے لوکیشنز مارک کی اور ان لوکیشن پہ جا کے وہ کسی کیفے میں باہر جا کے بیٹھے، وہاں پہ وہ لوگوں کی موومنٹ کو دیکھنے لگے کہ یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے فیشن کس طرح کا کیا ہوا ہے. مثلا وہ گارمنٹس کس طرح کے یوز کرتے ہیں، کیا وہ ماڈرن گارمنٹس کو پسند کرتے ہیں یا کس طرح کے لوگ ہیں، یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ کس طرح کی ہوگی. دوسرا فیکٹر جو انہوں نے مائنڈ میں رکھا وہ یہ رکھا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں کیا ان کی بائنگ پاور ہے جو ہم برانڈ لے کے آ رہے ہیں وہ بائی کر سکیں گے. تو اس طرح کی جب بھی کوئی برانڈ کہیں پہ برانچ اوپن کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ وہاں پہ ورکنگ کرتا ہے. وہ بلینکلی کہیں پہ کوئی اپنی برانچ اوپن نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی ایک برانڈ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے اور اس ریپوٹیشن پہ کویسچن مارک آ سکتا ہے اگر برانڈ کہیں پہ جا کے برانچ اوپن کرے اور برانچ بعد میں کلوز ہو جائے. تو کہیں پہ بھی برانچ اوپن کرنے سے پہلے وہ ایکسٹینسو ورکنگ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ برانڈ لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا ڈیمانڈ ہے اور وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں کیا ان کی پرچیزنگ پاور اس طرح کی ہے. تو یہ ایک ایگزامپل تھی کہ کس طرح سے برانڈ ایک لوکیشن کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم ہومی پراپرٹیز کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے ویلیویبل کنٹینٹس آپ کے لیے بنائیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں تاکہ آپ اپنی فیوچر انویسٹمنٹس بہت سیف، سیکیور اور ایسی جگہ پہ کر سکیں جہاں سے آپ کو بہتر ریٹرن مل سکے. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کے تھرو، ہماری ویب سائٹ کے تھرو اور ہمارے فون نمبر کے تھرو. کیپ ان ٹچ. تھینک یو سو مچ.